ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع میں بیان کر رہے تھے اور ایک آدمی اٹھتا ہے اور اس نے سوال کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے پاک پیغمبر، اس وقت دنیا میں آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو آپ کی زبان سے نکل گیا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کیونکہ آپ اللہ کے نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، صاحب کتاب بھی تھے، تو آپ سے بڑا شریعت کا کوئی عالم نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کو یہ جملہ پسند نہیں آیا اور اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ نہیں موسیٰ میرے کلیم، آپ سے بڑے بڑے عالم بھی میں نے پیدا کیے ہیں۔ ایک عالم جو دریا کے کنارے پر رہتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو عرض کی یا باری تعالیٰ پھر مجھے اس تک پہنچنے کی اجازت دیں تاکہ میں اسے علم حاصل کر سکوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ دریا پر پہنچے اور جہاں آپ کی مچھلی غائب ہوگی وہیں میرے اس بندے کو آپ پائیں گے، اس سے ملاقات کریں گے۔ آپ نے اپنے ساتھ اپنا خادم یوشع بن نون علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے نبی تھے لیکن آپ کے خادم تھے، ان کو ساتھ لیا، مچھلی تل کر بھون کر اپنے تھیلے میں ڈالی اور اپنے خادم کو حکم کیا کہ جہاں بھی بھوک لگے گی ہم مچھلی کھا لیں گے۔ تو چل پڑے، دریا کے کنارے چلتے چلتے ایک جگہ پر آپ آرام کی غرض سے بیٹھے اور نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، پھر اٹھتے ہی آپ چل پڑے۔ چلتے چلتے جب بھوک محسوس ہوئی تو یوشع سے کہا کہ وہ مچھلی نکالیں تاکہ ہم کھا لیں، پھر آگے سفر کریں گے۔ تو جب تھیلے میں ہاتھ ڈالا تو مچھلی غائب تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ جہاں ہم آرام کرنے کے لیے بیٹھے تھے، جہاں آرام کیا تھا، وہیں مچھلی زندہ ہو کر تھیلے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ تو واپس لوٹے انہی قدموں پر۔ واپس آئے تو دیکھا کہ مچھلی دریا کے جہاں دریا کے حصے میں داخل ہوئی تھی وہاں ایک پانی کے اندر سوراخ بنا ہوا تھا۔ تو جان گئے، جب وہاں پہنچے تو وہاں ایک اللہ کا بندہ چادر اوڑھ کر لیٹا ہوا تھا۔ تو جان گئے کہ یہ وہی اللہ کا نیک بندہ ہے، اور اس اللہ کے نیک بندے کا نام کیا تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تکوینی علوم عطا کیے تھے جو بظاہر تو شریعت کے خلاف لیکن نتیجتاً شریعت کے مطابق تکوینی علوم یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کیے تھے، لیکن شریعت کا علم اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا کیونکہ وہ پیغمبر رسول تھے۔ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، عرض کی کہ میں آپ کے ساتھ سفر پہ جانا چاہتا ہوں، سیکھنے کی غرض سے آپ مجھے کچھ سکھائیں گے، میں طالب علم ہوں، آپ کو استاد بنانا چاہتا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تو چل پڑے۔ چلتے چلتے آگے کشتی آئی، کشتی میں سوار ہوئے، دوسرے کنارے پر پہنچے تو اسی کشتی کو عیبدار بنا دیا خضر علیہ السلام نے، اس کا ایک تختہ توڑ دیا۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کیونکہ بظاہر یہ خلاف شریعت تھا کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا کہ کرایہ بھی ہم سے نہیں لیا اور ہمیں دوسرے کنارے تک پہنچا دیا، اور ہم نے احسان کا بدلہ یہ دیا کہ کشتی کا پھٹا ہی توڑ دیا، اس کو عیبدار کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے خضر علیہ السلام آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ یہیں سے واپس چلے جائیں، آپ تو بات بات پر بولنے والے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں آئندہ خاموش رہنے کی کوشش کروں گا۔ آگے چلے، چلتے چلتے ایک میدان آ جاتا ہے، میدان میں بچے معصوم کھیل رہے ہوتے ہیں، تو ان کھیلنے والوں میں سے ایک بچے کو پکڑا اور مکہ مارا، اس کو وہیں مار دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ ایک معصوم بچے کا قتل، اس پر اب اللہ کا نبی کیسے خاموش رہ سکتا تھا؟ تو پوچھا کہ یہ آپ نے کیا زیادتی اور ظلم کیا؟ تو خضر علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ تم یہیں سے لوٹ جاؤ، میں نے پہلے بھی کہا تھا میرے ساتھ چلنے کا تمہیں کوئی حوصلہ اور صبر نہیں ہوگا، تم صبر نہیں کر سکو گے اور بولو گے، اور وہی بول پڑے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ میں آئندہ نہیں بولوں گا اور میں انشاءاللہ صبر کی ہی کوشش کروں گا۔ آگے چلتے چلتے ایک بستی آئی اور وہ بستی یہودیوں کی تھی،
اور یہ واقعہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 16ویں پارے میں بیان کیا ہے، یعنی ایک رکوع اس کا 15واں پارہ اور ایک رکوع 16ویں پارہ، 15ویں پارے کا آخری رکوع اور 16ویں پارے کا پہلا رکوع، 2 رکوعوں میں اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، اور اس میں بڑی حکمتیں، اس سے بڑی نصیحتیں نکلتی ہیں اور بڑے اسباق نکلتے ہیں ہمارے لیے۔ بہرحال وہ موقع نہیں ہے، نفس واقعہ میں تو بیان کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ۔ آگے اس بستی میں پہنچے تو چلتے چلتے، کیونکہ بھوک بھی لگ گئی تھی، تو بستی والوں سے کھانا طلب کیا، لیکن بستی والے ایسے کنجوس بخیچوس تھے، بخیل تھے، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کھانا نہیں دیا، ضیافت سے انکار کر دیا، مہمان نوازی سے ہی انکار کر، بڑے بدبخت تھے کہ جنہوں نے مہمانوں کو کھانا ہی نہیں دیا، 2 ہی تو مہمان تھے، پوری بستی نے انکار کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، تو بہت غصہ آیا، بڑی ناراضگی ہوئی، تو اس بستی سے جب نکلنے لگے تو جو آخری مکان تھا اس کی دیوار ٹیڑھی ہو چکی تھی اور گرنے کے قریب تھی، تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ہاتھ کے ساتھ سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ انہوں نے ہم پر زیادتی یہ کی کہ ہم نے کھانا مانگا اور انہوں نے کھانا نہیں دیا، اور ہم بھوک کی حالت میں ہی اس بستی سے نکل رہے ہیں، اور آپ نے یہ احسان کیا کہ ان کی گرتی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ھذا فراق بینی و بینی، بس اب تمہارے اور میرے درمیان جدائی ہے، اس کے آگے اب تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے، یہیں سے واپس ہو جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں واپس تو جاتا ہوں، لیکن مجھے یہ واقعات کا پس منظر تو بتا دیں، بظاہر تو یہ شریعت کے خلاف ہیں جو آپ نے کیے ہیں، تو ان کی وجوہات تو میرے سامنے آنی چاہیے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو خضر علیہ السلام نے اب فرمایا کہ کشتی، وہ جو ملاح تھا کشتی چلانے والا، وہ بہت اچھا آدمی تھا اور وہ غریب تھا، اس کا گزر اوقات اسی کشتی پر تھا۔ تو وقت کے بادشاہ نے اعلان کیا اور فیصلہ کیا تھا کہ جن جن کی کشتیاں اچھی ہیں وہ کشتیاں قبضے میں لے لینی ہیں۔ تو مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ یہ کشتی والا بھی اچھا ہے، کشتی بھی اچھی ہے، مضبوط ہے، تو یہ قبضے میں وہ لے لیں گے تو یہ بے روزگار ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، کیونکہ اس کے روزگار کا دار و مدار ہی اسی کشتی پر ہے، آمدن کا ذریعہ ہی کشتی ہے۔ تو میں نے کشتی کو پھٹا نکال کر، تختہ نکال کر اس کو عیبدار کر دیا تاکہ وہ آئیں، کشتی کو دیکھ کر وہ چلے جائیں اور قبضے میں نہ لیں، اور اس کا روزگار چلتا رہے۔ بہت اچھا۔ آگے آپ نے معصوم بچے کو گراؤنڈ میں کیوں مارا؟ کہا کہ اس لیے کہ بچے کے اندر شرارت تھی، بڑے ہو کر اس نے بڑا سرکش بننا تھا، والدین کا نافرمان بننا تھا، اور والدین کو تکلیفیں دینی تھیں، والدین کے لیے مصیبت بن جاتا۔ تو میں نے اس کا قصہ تمام کیا، بچپن میں ہی اس کو مار دیا، کیونکہ والدین اس کے بہت نیک صالح لوگ تھے، ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے میں نے یہ انتظام کیا۔ اچھا، آگے آپ نے یہودیوں نے کھانا نہیں دیا مگر آپ نے ان کی گرتی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ فرمایا کہ وہ دیوار یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی، ان کا والد مرنے سے پہلے ہی اس دیوار کی بنیاد میں خزانہ دبا کر گیا تھا کہ میرے بچے میرے چلے جانے کے بعد خزانہ نکالیں گے اور یہ اپنی زندگی پرسکون طریقے سے بسر کریں گے۔ لیکن وہ دیوار گر رہی تھی، اگر وہ گر جاتی تو خزانہ زہر ہو جاتا۔ یہ بستی والے تو بدبخت ہیں کہ جنہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا، تو یہ خزانے پر قابض ہو جاتے، یتیم بچوں کے اس حق کو غصب کر لیتے۔ تو میں نے یتیم بچوں کے اس حق کو محفوظ کرنے کے لیے گرتی دیوار کو سیدھا کر دیا تھا۔ السلام علیکم، اب تمہارے اور میرے درمیان جدائی ہے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی زینت بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق